السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اس حدیث کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی موت اس حال میں ہو کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس شخص کی موت اس حال میں ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اور میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے۔ پھر حدیث کنٹینیو چل رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ گواہی سچے دل سے ہو۔ کنڈیشن بتا رہے ہیں، یہ گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کنڈیشن بتا رہے ہیں، اور یہ گواہی سچے دل سے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے جو کنڈیشن ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، جو منیمم ایلیجیبلٹی ہے، وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی ہو، اور وہ گواہی سچے دل سے ہو۔ جب تک دل سے گواہی نہیں دیں گے جب تک مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ایمان سیکھ رہے تھے، ایمان کے معنی سیکھ رہے تھے، ایمان کی شرطیں سیکھ رہے تھے لیکچرز میں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کے معنی جاننا، اور ایمان کب مکمل ہوگا، ایمان حاصل کب ہوگا؟ جب دو شرطیں مکمل ہوگی، اقرار باللسانی تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ شرطیں جب مکمل ہوگی تو ایمان حاصل ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص کی موت، جس کسی بھی شخص کی موت اس حال میں ہو کہ وہ زبان سے اقرار کیا اور جو گواہی دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ گواہی سچے دل سے ہو، تو ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا۔ مطلب ایمان پہ موت ہو تو اللہ تعالیٰ مغفرت کر رہے ہیں۔ یہاں عمل کی بات نہیں ہو رہی، یہاں دل کی بات ہو رہی کہ دل، ایمان کا تعلق کس سے؟ دل سے۔ یہاں زبان کی بات نہیں چل رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کنڈیشن بتا دیے کہ اقرار تو ہو گیا، مگر یہ جو گواہی ہوئی، یہ اقرار جو گواہی کا ہوا، یہ اقرار کے بعد تصدیق بھی ہونا، اور تصدیق کب ہوگی؟ دل میں ہوتی ہے تصدیق۔ تو دل میں جب تصدیق ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی دل سے، سچے دل سے گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، سچے دل سے جو گواہی دیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیں گے۔ تو کنڈیشن ہے، بار بار ہم یہ بات اولیاء اللہ ہمیں بتاتے ہیں، بار بار اولیاء اللہ سے بات آتی ہے، ہمارے سیریز میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ مغفرت کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے جو کنڈیشن ہے، پری ریکوائرمنٹ ہے، پری ریکویزٹ ہے، جو ایلیجیبلٹی ہے، وہ ہے منیمم ریکوائرمنٹ ہو ایمان۔ ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ مغفرت کریں گے، ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے اہم چیز ہے ایمان۔ تو موت جس حال میں ہو، کس حال میں؟ کہ وہ گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ گواہی سچے دل سے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ ورنہ صرف اقرار ہوگا تو ایمان حاصل نہیں ہوگا، اور بغیر ایمان کے ہم جائیں گے، جیسا ہی موت ہوگی تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایمان حاصل کریں گے تو ہی جنت حاصل ہوگی، ایمان حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ ایمان کے بغیر کتنے بھی عمل کر لے وہ عمل قبول ہی نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہترین ہے اور کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ یعنی عمل کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون سا عمل بہترین ہے، بہترین عمل کے بارے میں پوچھا گیا، افضل بہتر عمل کے بارے میں پوچھا گیا، فضیلت والے عمل کے بارے میں پوچھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، عمل کی بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ فرسٹ جو
بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت والا عمل کون سا ہے, بہتر عمل کون سا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی چیز جو بتائی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. ہر حدیث یہی ایکسپلین کر رہی ہے کہ جو پہلا عمل جو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول کے پاس جو اہمیت کا ہے وہ ہے ایمان لانا. اللہ پر اور اللہ پر ایمان لانا. کیا ایمان لانا؟ اللہ حاجت روا ایمان لانا, اللہ مالک ہے ایمان لانا, اللہ رازق ہے ایمان لانا, اللہ مختار ہے ایمان لانا. یہ اللہ پر اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ ایمان لانا, فرسٹ کنڈیشن. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کیا کون سا عمل؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون سا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین عمل کے بارے میں پوچھا گیا, فضیلت والے عمل کے بارے میں پوچھا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلی چیز جو بتائی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان. اب یہ فرسٹ کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن کو ہم چھوڑ دیے, یہ ریکوائرمنٹ تھی. پہلا عمل جو کیا ہم کیا سمجھے؟ کلمہ زبان سے پڑھ لیے اور سمجھے کہ اس کا حق ادا ہو گیا. یہ ہماری مسکنسیپشن ہے, یہ ہماری جو ہے نا مس انڈرسٹینڈنگ ہے. تمام قرآن حدیث اسی بات کی گواہی دیتی ہے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ایمان. بغیر ایمان کے عمل قبول نہیں کرتے, اور ایمان سیکھنا پڑتا. ہم کیا کیے بچپنے سے کلمے, ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایک ہی ذریعہ ہے, بغیر یہ ذریعے کے ایمان آتا ہی نہیں. یہ ایمان آنے کا یہ ذریعہ اور اس کو سیکھنا ہے, بغیر اس کے سیکھے ایمان نہیں آئے گا. اس کا ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی جاننا. کیا جاننا؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, کہ تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ جانو, تو ہمیں جاننا ہے. یہ جانیں گے تو ایمان آئے گا. پھر جاننا, اس کا ریسرچ کرنا, اس کے جانتا پن آئے گا, اس کی تحقیق ہوگی تو دل میں تصدیق ہوگی. جب دل میں ایمان اترے گا تو دل کی فرما برداری ہوگی تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. ہم جسم کی فرما برداری پہ فوکس کر رہے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز عمل ہے, کرنا ہے, مگر ایمان کے ساتھ کرنا ہے. ہمارے پاس جو اب سب سے زیادہ افضل عمل ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری اپنی مرضی ہم جو بنا لیے, ہمارا اپنا جو دین بنا لیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لیے تو کافی ہے. کوئی کہہ رہا ہے روزہ کر لیے, حج کر لیے سال میں ایک بار, زکوٰۃ دے دیے, بس یہ گنے چنے عمل کر لے کے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنا دین بنا لیا. یہ اپنا جو دین بنا لیے, اسی لیے اللہ تعالیٰ خبر میں جو سوال رکھے, بتا تیرا دین کیا ہے, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. مطلب کیا تو اپنی مرضی چلا کیا یا میری مرضی پہ چلا؟ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے کہ پہلے ایمان حاصل کرو. عمل کرنا ہے, عمل چھوڑنے سے منع نہیں ہے, عمل چھوڑنا نہیں ہے, عمل کرنا ہے. مگر عمل جو کرنا ہے, جو عمل کی قبولیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ کے رسول کے پاس, وہ ایمان کے ساتھ ہے. جب تک ایمان حاصل نہیں ہوگا عمل قبول نہیں ہوگا. ایمان کے ساتھ عمل اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. ایمان ہوگا تو عمل کی قبولیت ہے, اور عمل کرنے میں آسانی بھی ہوگی, اور عمل میں اس کو وہ فائدے بھی دیکھے گا. وہ جو نصرت ہے اس کو ملنا ہے وہ عمل سے ملیں گے. مگر ایمان کنڈیشن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی کنڈیشن کیا بتائے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. یہ فرسٹ کنڈیشن ہے. سب سے زیادہ فضیلت والا عمل, جو بہترین عمل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے؟ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا. تو کیا کس پر ایمان لانا؟ کلمہ جو ہم پڑھے اس پہ ایمان لانا. اس کا جانتا پن ہونا, اس کی نالج ہونا. علم لا الہ الا اللہ کے بغیر ایمان نہیں آتا. جب تک لا الہ الا اللہ نہیں سیکھیں گے ہمارے اندر دل میں ایمان نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروری ہے, بغیر اس کے ایمان ہی نہیں آتا. ایک ہی ذریعہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو دین میں سب سے پہلے رکھے. دین میں سب سے پہلے جو اصول ہے وہ اسلام. اسلام میں جو پہلی اصل ہے وہ ہے کلمہ. ہم پہلا جو ارکان ہے وہ چھوڑ کے ہر ارکان کریں. نماز, روزہ, زکوٰۃ, اس پہ لگے ہم بچپن سے. ہم سمجھے کلمہ پڑھ لیے تو ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. کلمہ پڑھنا ہے, پڑھ کے پھر اس کی پریکٹس بھی کرنا ہے, اس کا جانتا پن بھی لانا ہے, اس کی نالج بھی لانا ہے. جب تک ہم اس کا علم حاصل نہیں کریں گے ہمارا جو عمل ہے وہ درست نہیں ہوگا. ورنہ جو بچپنے کی نماز ہے, بچپنے کا روزہ ہے, اور جو بچپنے سے جو کام حرکتیں ہو رہی وہی ہوگی. جو بچپنے کی نماز ہے آج بھی وہی ہے, جو بچپنے سے روزہ رکھنے تھے آج بھی وہ ہے. مطلب چینجز کچھ بھی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے وہ نصرتوں کا وعدہ کیا تھا وہ ہمیں نہیں مل رہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ایمان والوں کو کیا ہے. جب تک ایمان ہوگا تو یہ نماز بھی, جو نماز سے جو فائدے ملنے بندہ دیکھے گا, بندہ جانے گا کہ مجھے نماز سے فائدے مل رہے. جو روزے سے جو فائدے ملنے وہ دیکھے گا. تو ایمان ضروری ہے ہر چیز میں, اور ایمان ہی ایسا عمل ہے, دل کی جو فرما برداری یہاں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. خالی عمل لے کے جائیں گے تو کام نہیں آئے گا, اور یہ ایمان رہے گا تو خبر کے سوالات ہیں.
جو خبر کے 3 سوالات ہیں یہ ایمان والوں کو ہی ہے. ایمان ہوگا تو جواب دے سکیں گے, اگر ایمان نہیں ہوگا خالی عمل ہوں گے تو وہاں جائیں گے اور ہم فیل ہو جائیں گے. 3 سوالوں جو سوال ہے ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, تیرا رب کون ہے, نے پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, اس کے لیے جو کنڈیشن ہے, منیمم ریکوائرمنٹ ہے, وہ ایمان والا ہی وہ جواب دے سکے گا, عمل والا نہیں جواب دے سکتا. اور ایمان والا ہی عمل کرتا دنیا میں. ہم خالی عمل کر کے سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ایمان حاصل کر لیا, یہ ہماری غلط فہمی ہے, یہ شیطان کا, دنیا والوں کا دھوکہ ہے, یہ ہم نے اپنے ذہن سے اپنا دین بنا لیا. اللہ اور اس کے رسول کیا بول رہے ہیں؟ تو پہلی کنڈیشن ہے, تو افضل عمل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا, لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا, محمد رسول اللہ پر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایمان لائیں گے تو یہ ہوگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے بعد افضل عمل کیا ہے؟ اللہ پر اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اب یہ جہاد کیا ہے؟ شیطان سے, نفس سے, دنیا سے جہاد کرنا. یعنی ہم ایمان حاصل کر رہے ہیں, یہ ایمان حاصل کرنے نہیں آتا شیطان, کیونکہ جہاں پر ایمان حاصل ہوتا ہے شیطان وہاں جانے سے روکتا. اب یہ پہچان ہونا شیطان کی, مال لگانا, وقت لگانا, یہ جہاد ہے. تو ایمان آئے گا تو دشمن بھی ہوگا اس کے, شیطان اس کا دشمن ہے, ایمان کا چور ہے شیطان, ایمان چرانے آتا. عمل کا دشمن نہیں ہے, عمل جو کر رہے ہیں شیطان کرنے دیتا, کیونکہ شیطان کو یہ پتا ہے کہ یہ جو ہے نا ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول ہی نہیں کرتا. اس کو بھی علم ہے, اس کو بھی اہمیت پتا ہے کہ ایمان کی کتنی ہے. تو جہاں پر ایمان ملتا ہے, جہاں ایمان والا ہوتا ہے وہاں پر آتا. ایمان اگر آیا تو وہ چورا کے لے کے جاتا. اب اس سے بچنا ہے تو علم دین حاصل کرنا پڑتا, ایمان حاصل کرنا پڑتا, صحبت حاصل کرنا پڑتا. بغیر علم دین کے, بغیر ایمان حاصل کیے ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. شیطان کی پہچان بھی ضروری ہے, دنیا کی پہچان بھی ضروری ہے, نفس کی پہچان بھی ضروری ہے, اس کے لیے علم دین ہونا ضروری ہے. اور ایک حدیث شریف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر شخص کون ہے؟ پچھلی جو حدیث تھی وہ کیا ہے؟ بہتر عمل, افضل عمل یا فضیلت والا عمل تھا. اس حدیث کو جو روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر شخص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو مخموم دل اور زبان کا سچا ہو. سب سے بہتر شخص کے بارے میں سرکار سے پوچھے, سرکار فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص جو مخموم دل اور زبان کا سچا ہو, یہ جو ہے بہتر شخص. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ زبان کا سچا ہو, مگر یہ مخموم دل کیا ہے؟ دل کی بات چل رہی ہے, ہر حدیث میں دل کی بات چل رہی ہے, سچے دل کی بات, دل میں ایمان آتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخموم دل وہ ہے جو پرہیزگار ہو, مخموم دل وہ ہے جو دل صاف ہو, جو دل گناہوں کا بوجھ نہ ہو, وہ مخموم دل ہے. جس دل میں جو دل ظلم نہ کرتا ہو وہ مخموم دل ہے, جس میں کینہ نہ ہو وہ مخموم دل ہے, جس میں حسد نہ ہو وہ مخموم دل ہے. یعنی 6 علامتیں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. بہتر شخص کی علامت ہے, ایک تو زبان کا بھی سچا ہے, وہ زبان کا تو سچا ہے مگر اس کا دل مخموم ہے. یہ عربی لفظ ہے مخموم, اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کلیریفائی کیا کر رہے ہیں؟ اس کا دل جو ہے پرہیزگار ہے, دل صاف ہے اس کا, نہ اس میں کینہ ہے, نہ حسد ہے, نہ اس میں گناہوں کا بوجھ ہے, نہ وہ ظلم کرنے والا. ظلم کیا ہے؟ ظلم ہم سمجھتے ہیں ایک ظلم ظاہری ہوتا ہے, ایک باطنی ظلم ہوتا ہے, ایک اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہوتے. ظاہری ظلم تو ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر جو ہے بیوی پر ظلم کرتا ہے, بڑے جو ہے چھوٹوں پہ ظلم کرتے ہیں, لوگ جو ہے نا باہر روڈوں پہ لڑتے ہیں, ایک غریب پر ظلم کرتے ہیں, امیر اور ظالم ہوتے ہیں کئی لوگ. تو یہ ظاہری ظلم ہے, یہ تو ظلم ہے, مگر حقیقت میں ایک ظلم کیا ہے؟ وہ اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے؟ ہم کلمے میں جو پڑھے لا الہ الا اللہ, کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کی, ہم کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق کی حاجت روائی من دل میں بٹھا لی, یہ ظلم کرنا ہے. جو اس سے پاک ہو گیا, جو دل میں یہ جو مخلوق کی حاجت روائی پن کو نکال لیا, وہ دل مخموم دل ہے, وہ صاف دل ہے. صاف دل مطلب جس میں شرک نہیں ہے, کفر نہیں ہے, نفاق نہیں ہے. یہ سب سے بہتر شخص کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. بہتر شخص کی علامت کا تعلق بھی دل سے ہے. جب یہ دل صاف ہوگا, جب اس میں کینہ نہیں ہوگا, حسد نہیں ہوگا. حسد کیا ہے؟ کہ کسی اور کے پاس کچھ نعمت ہو تو ہم یہ سمجھنا کہ اس کے پاس سے وہ نعمت چلے جائے, یا اس کی نعمت مجھے مل جائے.
یہ حسد ہے. حسد، جلن، کینہ، جو بھی بیماری ہے، اگر یہ دل صاف ہو، دل پرہیزگار ہو، دل صاف ہو، اور دل میں کفر، شرک، نفاق نہ ہو، یہ ظلم کرنے والا نہ ہو، اور اس میں گناہوں کا بوجھ نہ ہو. سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک. ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے سوائے شرک. اب شرک کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں شرک نہیں کر رہے، ہم شرک میں مبتلا ہے. کیوں؟ ہمارے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں مخلوق کے بت بیٹھے ہوئے، کہ ہماری جو حاجتیں پوری ہو رہی مخلوق سے ہو رہی، سمجھ رہے ہیں ہماری جو حاجتیں پوری ہو رہی نوکری سے. کسی نے کیا نوکری کو بت بنا لیا، کئی بت ہے، کسی نے نوکری کو بت بنا لیا، کسی نے اپنے بینک بیلنس کو بنا لیا، کسی نے اپنے ماں باپ کو بنا لیا، کسی نے اپنی بزنس کو بنا لیا، کسی نے اپنے جو ہے نا جو پراپرٹیز ہے اس کو بنا لیا، کسی نے اپنے گھر والوں کو بنا لیا، کسی نے اپنے بھائی کو بنا لیا، کسی نے اپنے بہن کو بنا لیا، کسی نے اپنے پینشن کو بنا لیا. ایک ایک بت جو بت بٹا لی ہے ہم نے دل میں بٹا لی. یہ بت جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کو نکالنا ہے. اس کو نکالنے کے لیے ایمان ہونا، یہ دل کو مخموم بنانا ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد جو بہتر شخص کون ہے؟ جس کا دل مخموم ہو اور زبان کا سچا ہو. یعنی اقرار باللسان تصدیق بالقلب. جب یہ اقرار کے ساتھ تصدیق ہو جائے گی تو وہ دل بن جائے گا، وہ مخموم دل بن جائے گا، وہ صاف دل بن جائے گا. وہ دل میں نہ کینہ ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ جلن ہوگی، نہ وہ گناہوں کا بوجھ ہوگا اس میں، نہ وہ شرک میں مبتلا ہوگا، نہ کفر میں، نہ نفاق میں، نہ وہ پرہیزگار ہوگا. مطلب پرہیزگار بھی ہوگا، اس کا دل صاف بھی ہو جائے. مگر شرط کیا ہے؟ یہ ایمان سیکھنا. لا الہ الا اللہ سیکھیں گے، اس کا اقرار کے ساتھ تصدیق ہوگی تو یہ دل مخموم بنے گا، یہ دل صاف ہوگا. یہ دل جو ہے نا کینہ سے، حسد سے نکلے گا. گناہوں کے بوجھ جو بیٹھ گیا اس میں وہ بھی اس سے بھی نکلے گا. ظلم سے بچے گا اور پرہیزگار ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس یہ شخص کون ہے؟ بہتر شخص ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہے بہتر شخص کی. ہم ظاہر کو دیکھ کے بولتے ہیں کہ ارے یہ نمازی ہے، یہ روزدار ہے، یہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرتا ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ ہوگا. مگر اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس جو اصل ہے، حقیقت ہے، جس کا دل مخموم ہے، جس کا دل صاف ہو، یعنی اس میں کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، نفاق نہ ہو، یہ شخص، اور وہ زبان کا سچا ہو. یہ دو کنڈیشنز ہیں. کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ایمان والا دل سے بھی فرما برداری کرتا ہے، جسم سے بھی فرما برداری کرتا ہے. تو جب تک ایمان نہیں آئے گا دل میں تو دل صاف نہیں ہوگا. ایمان سیکھنا ہے. ہر بار یہ ایک ہی بات آ رہی ہے کہ ایمان سیکھنا ہے. بغیر ایمان سیکھے کوئی چارہ نہیں. ایمان سیکھنے کا جو ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. جب تک علم میں لا الہ الا اللہ نہیں آئے گا، جب تک علم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے گا، جب تک ایمان دل میں نہیں آئے گا، ورنہ صرف اقرار ہی اقرار ہوگا. اور جو اقرار ہوگا اس کی گواہی قبول نہیں کرتے. دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ جس کی گواہی سچے دل سے ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی سچے دل سے ہونا ہے. جب سچے دل سے ہو جائے گی گواہی تو اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے، تمام گناہوں کو بخش دیں گے. مگر کنڈیشن کیا ہے؟ ایمان حاصل کر. ایمان کے بعد کوئی چارہ نہیں. دل کو فرما بردار بنانے کا، دل کو جو ہے نا مضبوط کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے ایمان. بیسک ریکوائرمنٹ ہے ایمان. بغیر اس کے ہم کتنے بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی حج کر لیں، کتنے بھی جو ہے نا زکوٰۃ دے لے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. ایمان کنڈیشن، ایمان ضروری ہے. اور ایک حدیث شریف ہے دل کی پاکی کے اوپر چل رہی بات، تو دل کی پاکی کے اوپر ایک حدیث شریف ہے، واقعہ ہے. اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو شخص آئے گا وہ شخص جنتی ہے، جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی یہ کہا، ایک بزرگ شخص انصاری صحابی آپ تشریف لائے. آپ کے جو ہے نا داڑھی میں وضو کے بال ٹپک رہے تھے داڑھی سے، اور آپ کے بائیں ہاتھ میں جوتا لٹک رہا تھا. پھر اگلے دن بھی یہی ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے. پھر سیم آپ وہی صحابی پھر تشریف لائے، جو صحابی پچھلے دن تشریف لائے تھے وہی صحابی لائے. تیسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب ایک جنتی شخص آئے گا، اسے جنتی کو دیکھ لو. پھر تیسرے دن بھی وہی سیم شخص تشریف لائے. تو اب ان صحابیوں جو سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا آپ کو تشویش ہوئی کہ ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی ہے تو ضرور کچھ خاص بات ہوگی، ان کا عمل مجھے معلوم کرنا ہے. مطلب صحابہ کی تڑپ یہ تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے قریب ہونے کے لیے آپ لوگ تڑپتے تھے کہ ہم بہانے ڈھونڈیں، ہم وہ عمل معلوم کریں جس سے اللہ کے قریب ہو، اللہ کے رسول کے قریب ہو.
تو آپ نے بھی کیا کیا, بعد میں آپ جو ہے نا وہ صحابی سے ملے, انصار صحابی سے. آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی, میرا گھر میں جو ہے نا کچھ مسئلہ ہوا ہے میرے والد کے ساتھ, میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک گھر نہ آؤں گا, تو میں چاہتا ہوں 3 دن میں آپ کے گھر پہ رہوں. تو وہ انصار صحابی نے کہا کہ بالکل آپ رہ سکتے ہیں. مطلب عمل معلوم کرنے کے لیے آپ نے ان سے اجازت لی. آپ نے کہا نہیں کہ وہ عمل کے بارے میں, آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا ہوں. تو وہ صحابی اب رہنے لگے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 رات وہ شخص کے ساتھ رہا. 3 راتیں میں وہ شخص کے گھر میں, وہ انصار صحابی کے گھر میں آرام فرمایا. میں نے ایسا کوئی عمل دیکھا ہی نہیں. رات میں جب میں جاگتا میں دیکھتا کہ میں نے یہ شخص کو, یہ انصار صحابی کو کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کوئی قیام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں اگر وہ شخص کو آنکھ کھل جاتی تو وہ شخص جو ہے نا اپنی کروٹ بدل کے ذکر کرتا اللہ اکبر. اور میں نے جبھی بھی وہ شخص سے, انصار صحابی سے بات کی تو وہ ہمیشہ خیر کی باتیں کرتا. مگر میں نے کوئی عمل ایسا دیکھا نہیں, مجھے سب عمل عام ہی لگے. تو آپ نے 3 راتیں گزار دی, مگر آپ کو وہ دکھا نہیں, کیونکہ آپ رات میں سوتے تھے, فجر میں اٹھ جاتے تھے. مگر آپ نے وہ جو عمل کی تلاش تھی وہ عمل آپ کو نہیں دکھا. پھر 3 راتیں ہو گئی. پھر 3 راتیں ہونے کے بعد آپ نے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے, عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس صحابی سے کہ اے میرے بھائی, میں جو آپ کے پاس آیا تھا, میرا گھر میں میرے گھر والوں سے کچھ مسئلہ نہیں ہوا, کچھ جھگڑا نہیں ہوا. میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بشارت فرمائی تھی. 3 دن مسلسل لگاتار آپ کے بارے میں ہمیں فرمایا تھا کہ جو شام میں جو شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے. تو اسی لیے میں یہ تشویش میں تھا, میں یہ جاننا تھا وہ کون سا عمل ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت دی. تو وہ صحابی نے عرض کیا کہ دیکھو میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے, آپ تو 3 دن میرے ساتھ رہے, آپ نے تو دیکھا, میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس جا رہے تھے. پھر آپ کو ان انصار صحابی نے واپس بلایا, کہا کہ میرے پاس تو عمل کون سا بھی نہیں ہے. پھر آپ کو بلا کر کہا کہ میرے پاس ایک بات ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی گھوٹ نہیں ہے, کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں گھوٹ نہیں ہے. اور کہ جب کسی شخص کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو میں اس سے حسد نہیں کرتا. 2 باتیں آپ نے بتائی. پھر اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہی جو عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی جنت کی, کہ جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو. کیا ہے وہ؟ دل میں کسی مسلمان کے لیے گھوٹنا ہونا, یعنی دل صاف ہونا, دل پاک ہونا, اور حسد نہیں ہونا. حسد کہاں آتی ہے؟ حسد بھی دل میں آتی ہے. یا ہے وہ کسی اور کو نعمت کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے تو اس سے حسد نہیں کرنا. تو یہ کیا ہے؟ صحابہ سکھا رہے ہیں ہمیں کہ دل کی پاکی, جب دل پاک ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جنتی ہے. اور جنتی کا عمل کیا ہے کہ وہ دل اپنا پاک کرتا ہے, اپنا ظاہر بھی خوبصورت کرتا ہے, وہ اپنا باطن بھی خوبصورت کرتا ہے. دل میں کیا ہے؟ کوئی حسد نہیں ہے. دل میں کیا ہے؟ کوئی جو ہے نا گھوٹ نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف. کوئی جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ جو نعمتیں اسے مل رہی ہے, نعمتیں جو ہے یہ راضی ہے اللہ تعالیٰ سے. نعمتیں جو ہے نا, حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نعمت یہ سمجھے کہ نعمتیں مجھے مخلوق سے مل رہی ہے, اپنے آپ سے مل رہی ہے, تو آپ فرماتے ہیں بے ایمانی ہے. اور یہ بے ایمانی آپ فرماتے ہیں دنیا ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ, ہم کیا سمجھتے ہیں کسی کو نعمت مل جائے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس نے فلاں اس کی صلاحیت سے ملی, فلاں اس کی ڈگری سے ملی, فلاں اس کے جو ہے نا محنت سے ملی. سمجھتے ہیں نعمتوں کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرا دل اب مسلمانوں سے کوئی گھٹ نہیں ہے مسلمانوں کی, میرا دل صاف ہے, میں حسد بھی نہیں کرتا. مطلب آپ کا ایمان ہے. کیا ایمان ہے؟ اقرار باللسان تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار کیا کلمے کا, دل میں تصدیق بھی ہے کہ اللہ حاجت روا ہے, تو ہر چیز مجھے جو ملنا ہے اللہ سے ہی ملنی, نعمت بھی مجھے ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی ملنی, مجھے ہی نہیں دوسروں کو بھی جو نعمتیں ملنی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. تو جب یہ دل میں تصدیق ہو جائے گی ایمان کی کہ مجھے بھی نعمتیں اللہ سے ملنی ہے, اسے بھی نعمتیں اللہ سے ملنی ہے, تو بندہ حسد کیوں کرے گا؟ اب حسد اس لیے ہو رہا ہے کہ دل میں کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے, دل میں گندگی ہے, دل میں کینہ ہے, دل میں گندگی ہے کہ یہ جو نعمتیں اسے ملی ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کی خود صلاحیت سے ملی, اس کی محنت سے ملی, سمجھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں اس کی محنت, اس کی جو ہے نا ٹیلنٹ سے ملی ہے, سمجھ رہے ہیں.
ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو دینے والا اس کا رب ہے، ہمارا اپنا رب ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے نعمت دی ہے. تو یہ دل میں صحابہ کے دل میں تھا، کلمے کی تصدیق تھی، اور یہ عمل معلوم کرنے کے لیے صحابہ جو ہے نا ایک دوسرے کے وقت دیتے تھے صحابہ کہ کون سا عمل ہے انہیں جو جنت کی بشارت ملی. تو کون سا عمل تھا؟ دل میں گھوٹ نہیں تھی اور حسد بھی نہیں کرتا. تو ہم دیکھیں، ہم بھی کسی سے حسد کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی کو جو نعمت ملی وہ ہٹ جانا، وہ نعمت ہے کسی اور کو چلے جانا، وہ نعمت ہے ہمیں ہمارے پاس اسکن سے ہٹ کے ہمارے پاس جانا. تو ہمارے دل بیمار ہے، ہمارا دل بیمار ہے، یعنی ہمارا دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، گندگی، کچرا ہے دل. یہ دل کو صاف کرنا، یہ دل کو صاف کرنے کے لیے ایمان سیکھنا. ایمان سیکھنے کے لیے لا الہ الا اللہ سیکھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تک اس کا اقرار کے ساتھ تصدیق نہیں ہوگی ایمان نہیں آئے گا. ایمان حاصل کرنا ایک ہی ذریعہ ہے، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، شرط مکمل ہونا. جانتا پن آنا کلمے کا، جانتا پن آئے گا تو تصدیق دل میں ہوگی، ورنہ اقرار کے ساتھ جائیں گے اور ایمان نہیں ہوگا تو دنیا میں تو ذلیل ہوتے ہی ہوتے ہیں، آخرت کے تمام منزلوں میں ذلیل ہوتے ہیں، تمام سوالات میں ذلیل ہوتے ہیں، حشر کے دن بھی ذلیل ہوتے ہیں، اور ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہو جائے. تو ایمان ہے، ایمان ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے. تو ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک حکایت آپ لکھتے ہیں، ایک کشتی میں جو ہے نا کچھ لوگ جا رہے تھے. وہ جو لوگوں میں جو ایک شخص تھا وہ ایک نحو تھا، یعنی ایک علم گرامر کا جاننے والا تھا، گرامر کا ایکسپرٹ. نحو جو بولتے ہیں کہ کون سی بھی لینگویج کا جو ہے نا ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ گرامر کا ایکسپرٹ تھا. اور تو اس کو اپنے علم پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا. وہ جو گرامر کا جاننے والا تھا اس کو علم پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا، تکبر تھا کہ میرے پاس یہ علم ہے. اس نے جو کیپٹن ہے کشتی کے اس سے کہا کہ کیا کیپٹن صاحب آپ کو نحو کا علم آتا ہے؟ تو کیپٹن نے کہا عاجزی سے کہ نہیں مجھے نہیں آتا. تو اس نحو نے اکڑ میں، اس گرامر کے جاننے والے نے اکڑ میں کہا کہ تم نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی. اکڑ میں کہا کہ تم نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی. اب وہ کیپٹن نے، جو کشتی کا جو نیویگیٹر ہے، کشتی چلانے والا، وہ خاموشی اختیار کیا. اب کچھ دیر بعد یہ ہوا کہ کچھ طوفان آنے لگا، کشتی ڈوبنے کے چانسز تھے، مطلب نقصان ہونے کے چانسز تھے. اب کیپٹن نے کیا کیا، زور سے آواز دی، کیا صاحب آپ کو تیرنا جانتے ہیں؟ کیا آپ تیرنا جانتے ہیں؟ تو اس نحو نے، جو گرامر کے جاننے والے نے، جو علم کا جو تکبر تھا اس کو وہ جاننے والا کہنے لگا کہ نہیں مجھے تیرنا نہیں آتا. تو کیپٹن نے کہا تم نے اپنی پوری زندگی گنوا دی، تم نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی. تو بات کیا ہے، اس حکایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو تکبر ہے، جب انسان تکبر کیوں آتا ہے؟ تکبر ایک ہے، دین میں دو اہم چیزیں. جب ہم عمل کا علم حاصل کریں گے، صرف عمل کا علم حاصل کریں گے تو وہ عمل کے علم سے، اعمال کے علم سے صرف تکبر آتا. جب ایمان کے ساتھ عمل کا علم حاصل کریں گے، ایمان کا بھی علم ہوگا، اعمال کا بھی علم ہوگا، تو تکبر کی جڑوں کو کاٹے گا، تکبر دل سے نکل جائے گا. تو ذریعہ کیا ہے؟ اب فی زمانہ دیکھیں آپ، جس طرح یہ جو ناحو تھا اور یہ جو کیپٹن تھا، ویسے بھی لوگ آج بھی موجود ہیں. کوئی کیا کر رہا، کوئی کسی نے کیا کیا، قرآن کی تجوید کو لے لیا اور کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تجوید ہی سب کچھ ہے، قرآن کی تجوید کر لو بس یہ کافی ہے. اور وہ سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کو قرآن کی تجوید نہیں آتی، اکڑ کے تکبر میں. حالانکہ سب سے اہم چیز ہے ایمان، حالانکہ سب سے امپورٹنٹ جو مقدم ہے دین میں وہ ایمان ہے. قرآن کی تجوید سیکھنا ہے، سیکھنے سے منع نہیں ہے، مگر وہی اہم نہیں ہے، وہ دین کا حصہ ہے، وہ سیکھنا ہے مگر وہ دین کا حصہ ہے. مگر اس نے کیا کیا، اس کو اہمیت دے دی کہ یہی ہے دین، یہ کر لو کافی ہے جنتی بول کے. یہ جھوٹی مہم چلا رہے، یہ لوگوں کے دلوں میں جھوٹ ڈال رہے ہیں کہ یہی کافی ہے، یہ کر لو کافی ہے. مگر اصل اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس جو اہمیت ہے وہ ایمان کی ہے. ایمان کا علم ہوگا اعمال کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اہمیت ہے. اور یہ جو تکبر آئے گا، وہ بھی جو ہے نا گھمنڈ جو آئے گا، تکبر جو آئے گا، جو اپنے علم پر تکبر ہوگا وہ کاٹے گا. خالی عمل کا علم ہوگا، جس طرح اس کو گرامر کا علم کا تکبر تھا تو اس کو نقصان ہوا نا. جو اہمیت کا، اب جو اہمیت کی چیز تھی وہاں پر، اس کو تیرنا جاننا چاہا، جو امپورٹنٹ تھی وہ تیرنا اس کو نہیں آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی آج بھی جو ہے فی زمانہ یہی ہو رہا ہے کہ ہم، کوئی یہ حدیثوں کو یاد کر رہا ہے، حدیثوں کا ایکسپرٹ وہ کیا کہہ رہا ہے، حدیثیں پڑھ لو بھائی، یاد کر لیے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کافی ہے. حالانکہ
حدیث پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، اسے منع نہیں ہے، مگر مقدم کیا ہے؟ وہ حدیثوں سے ایمان سیکھنا۔ ہم حدیثیں یاد کر لے رہے ہیں، قرآن کی تجوید کر لے رہے ہیں، قرآن پڑھ لے رہے ہیں، مگر ہماری زندگی میں کوئی چینجز نہیں ہے۔ وہ علم سے نہ خبر کے سوالات کی تیاری ہو رہی، نہ مقصد حیات پورا ہو رہا۔ مقصد حیات جس علم سے پورا ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ علم آئے گا تو ایمان آئے گا، اور ایمان والا ہی عمل کرے گا۔ تو تکبر کیوں آ رہا ہے؟ تکبر صرف اعمال کے علم سے آ رہا۔ ہم اعمال کے پیچھے لگ گئے، اسی کا علم اگر حاصل کریں گے تو یہ دل میں تکبر آئے گا، شرک بھی اسی کے ذریعے آئے گا، کفر بھی اس کے ذریعے آئے گا۔ کیوں؟ جب اعمال حاصل کرے گا بندہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا، جب ایمان حاصل کرے گا تو اپنی حقیقت کو جانے گا بندہ کلمے کے ذریعے کہ میں کیا ہوں، رب کیا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو جانے گا کہ میں حاجت مند ہوں، میں مملوک ہوں، میں مرزوق ہوں، میں محتاج ہوں، میں مملوک ہوں، یہ سب یہ اللہ کی ملک ہوں، میں جانے گا۔ کب جانے گا؟ کلمہ سیکھے گا تو جانے گا۔ جب یہ جانے گا تو اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ یار میری تو حقیقت یہ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو وہ اکڑے گا کیوں؟ وہ تکبر کیوں کرے گا؟ وہ کفر کیوں کرے گا؟ وہ شرک کیوں کرے گا؟ کنڈیشن کیا ہے؟ کلمے کو سیکھنا ہے۔ جب کلمہ نہیں سیکھیں گے، صرف اعمال سیکھ لیں گے، صرف نماز کا علم حاصل کریں گے، نماز کا وہ بھی ظاہری علم، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا حاصل کرنا ہے، جتنی ضرورت ہے حاصل کرنا ہے، اس سے منع نہیں ہے، مگر خالص اسی کو پکڑ لیے، اسی کو پکڑ کے ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ علم تکبر لائے گا، شرک لائے گا، کفر لائے گا، نفاق لائے گا۔ تو ایمان نہیں ہوگا تو دنیا میں بھی ڈوبیں گے، آخرت میں بھی ڈوبیں گے۔ جس طرح وہاں پر کشتی میں تیرنے کا علم نہیں تھا اس کے پاس، تو اس کا علم بیکار ہو گیا، اس کا علم بیکار ہو گیا۔ کشتی والا جو کیپٹن ہے، اس کو علم تو نہیں تھا گرامر کا، مگر اس کو تیرنے کا علم تھا، وہ تیرنا جانتا تھا، وہ بچ گیا۔ اسی طرح سے یہاں پر جس کے پاس عمل تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، مختصر ہی کیوں نہ ہو، کسی کے پاس ذرہ برابر بھی اس کے پاس ایمان ہوگا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں نصرتیں دیں گے، مگر ذرہ برابر ایمان کے لیے سیکھنا پڑتا۔ ذرہ برابر ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرہ برابر بھی تکبر، کسی کے پاس ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور حدیث کنٹینیو چل رہی، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ دو چیزیں، ایک رائی کے دانے کے برابر، کسی رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر تکبر اگر ہے، تکبر اکڑنے کی علامت، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتا، جسم کو بھی نہیں جھکا، جسم کو تو جھکا لیتے ہیں ہم، دل بھی جھکنا ہے۔ تو رائی کے دانے کے برابر جس کے پاس تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور رائی کے دانے کے برابر جس کے پاس ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں۔ چلو، تو اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رائی کے دانے کے برابر کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے، پہلے ایمان سیکھنا ہے، ایمان سیکھیں گے تو وہ ایمان آئے گا۔ تو رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو جہنم میں داخل نہیں ہوگا، ایمان آئے گا تو جنت میں جائے گا۔ تکبر آئے گا، شرک آئے گا، کفر آئے گا، یعنی دل ناپاک ہوگا، دل بیمار ہوگا، یعنی دل میں کفر ہوگا، شرک ہوگا، نفاق ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے ناپسندیدہ عمل کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق۔ یہ برداشت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ، ہر چیز برداشت کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ کوئی عمل میں کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں، مگر ایمان میں کچھ کوتاہی ہو گئی، ایمان نہیں ہے بندے کے پاس تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، دائماً جہنم، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ عمل میں کچھ کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے کہیں بخشش کے ذریعے، مگر ایمان ہی نہیں ہے بندے کے پاس تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو یہ ٹریننگ اولیاء اللہ بار بار یہ اہمیت بتاتے، سب سے پہلے جو چیز بتاتے اولیاء اللہ ایمان کی چیز بتاتے، ایمان ہے، میں ایمان کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اب جو اولیاء اللہ بتاتے، جہاں ایمان بتاتے وہاں جانے سے شیطان روکتا، اور جو دوسرے لوگ جو بتا رہے وہ اعمال بتا رہے، اعمال کو آج دنیا جو ہے نا اعمال کو لے کے سمجھ رہی یہی اصل دین ہے۔ دین کی اصل میں ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، عمل کو لے لیے، عمل کو سمجھ رہے ہیں یہ دین ہے۔ یہ بہت بڑا مس انڈرسٹینڈنگ، مسکنسیپشن ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ اولیاء اللہ بار بار یہ مسکنسیپشن کو، جو غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ اعمال کو لے کے ایمان سمجھ رہے ہیں، اعمال ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ دور کرتے اولیاء اللہ، اور جو اولیاء اللہ دور کرتے شیطان وہاں جانے سے روکتا۔
تو ہمیں پتہ چل گیا اب کہ ایمان ہے میں، تو ہمیں زندگی بھر جو پریکٹس کرنی ہے، مجھے آپ کو ہم سب کو ایمان سیکھنا ہے، ایمان کو داخل کرنا ہے. ایمان سیکھنے کا جو ذریعہ ہے وہ معلوم کرنا ہے کہ ایمان لا الہ الا اللہ سے کیسا آتا ہے، کہ لا الہ الا اللہ کی کیا ہے، علم کیا ہے اس کا، وہ علم حاصل کرنا ہے. وہ علم حاصل کریں گے تو دل میں تصدیق ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، اخلاص کیا ہے؟ اخلاص ہم کہتے ہیں نا، اخلاص 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 ہونا، اخلاص ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا صحابی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم رہے، جیسا کہ ثابت قدم رہنے کا حکم تجھے دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلاص کیا ہے؟ کہ تو یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم رہے. زبان سے اقرار ہے یہ کہہ دو مگر ثابت قدم بھی رہو. رب کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، رب کے معنی ہے پالنے والے کو، پرورش کرنے والے کو رب کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ ایک بات کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر کنڈیشن بھی ہے، پھر نیکسٹ کنڈیشن بھی دیکھے وہ ثابت قدم رہے. ثابت قدم کب رہتے؟ ڈیڈیکیٹڈ. جو ثابت قدمی کب ہوگی؟ دل میں تصدیق ہوگی میرا رب اللہ ہے تو ثابت قدم رہے گا. صرف اقرار رہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، جیسا آج کل ہر ایک کی زبان پہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، مگر دل میں کیا ہے؟ مخلوق کی حاجت روائی پہن بیٹھی ہوئی. تو جو شخص صاحب اخلاص کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کیا فرمائی؟ زبان سے تو کہتا ہے وہ اللہ رب ہے مگر وہ ثابت قدم بھی رہتا ہے. تو ثابت قدم رہنے کے لیے دل میں تصدیق ہونا کہ اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ میرا پالنے والا. جب دل میں تصدیق ہوگی کہ اللہ ہی میرا پالنے والا ہے، زبان بھی کہے گی، زبان سے اقرار بھی ہوگا، دل میں تصدیق بھی ہوگی اللہ میرا پالنے والا ہے، تو یہ اخلاص والے کی علامت ہے. وہ اخلاص والے عمل کی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص والے صاحب اخلاص کی علامت آپ بتاتے ہیں کہ وہ اپنا عمل کرتا ہے اور عمل کر کے بھول جاتا ہے، یعنی نیکی کرتا ہے اور نیکی کر کے بھول جاتا ہے. اور وہ شخص کی دوسری علامت آپ بتاتے ہیں وہ عمل کے اجر کا خواہش نہیں کرتا، یعنی یہ عمل کر دیا یہ خواہش نہیں کرتا کہ یہ عمل سے مجھے یہ ملے، مجھے یہ ملے. دوسری علامت آپ بتائیں. اور وہ شخص کی تیسری علامت آپ بتاتے ہیں کہ وہ شخص اس کو تعریف کرے یا مذمت کرے اس کو یکساں ہے، مطلب ایک برابر ہے. تین علامتیں، وہ عمل کر کے عمل کو بھول جاتا ہے اور عمل کے اجر کا طالب نہیں ہے، وہ صاحب اخلاص کی علامت ہے. اور تعریف کرو یا مذمت کرو اس کے لیے یکساں ہے، ایک ہی ہے. تعریف پہ بھی وہی کیفیت، مذمت کرو تو بھی وہی کیفیت. تو اخلاص کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو دل میں تصدیق کرے کہ میرا رب اللہ ہے، جو زبان سے جو کہہ دے اللہ میرا رب ہے اور اس پر ثابت قدم رہے، یعنی دل میں یہ تصدیق ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو وہ اخلاص والا ہے. جب وہ جان لیتا ہے بندہ کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، میری پرورش کرنے والا اللہ ہے، وہ جان لیتا ہے، دل میں تصدیق ہو جاتی ہے، دل میں بیٹھ جاتا ہے، تو وہ اخلاص والا بندہ ہے. اب ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو، وہ ہمارا ڈیفینیشن ہے اخلاص کا، ہم اپنے ذہنوں سے بنا لیے، عمل کو دیکھ کے بولتے ہیں کہ ہم اخلاص والا ہے. ہمیں دیکھے کوئی پریشانی آتی ہے ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہمیں کچھ بھی ذرا سی پریشانی آتی ہے ہم دیکھے ہم مخلوق کی طرف بھاگتے ہیں، ہم دوستوں کی طرف، بھائی کی طرف، گھر والوں کی طرف. ہمارا پہلا جو دل میں بات آتی ہے کہ اس کے پاس جا، اس کے پاس آ، اس کے پاس. اخلاص والے کے دل میں، جو اولیاء اللہ اصل اخلاص والے ہیں، ان کے دل میں یہ آتا ہے کہ اللہ سے مانگو. میرا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، میرا پالنے والا میرا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے کہ مولا تو ہی میرا رب ہے، تو ہی پالنے والا، کہاں جاؤں میں کہ مولا. تو یہ اخلاص والوں کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اقرار کے ساتھ ساتھ دل میں تصدیق بھی ہوتی ہے. اب یہ تصدیق کب ہوگی کہ اللہ میرا رب ہے؟ سیم وہی کانسیپٹ، ایمان آئے گا تو یہ اللہ میرا رب ہے بول کے تصدیق ہوگی، اللہ میرا پالنے والا ہے، اللہ ہی میری حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے. یہ جب دل میں تصدیق ہوگی، اقرار کے ساتھ تصدیق ہوگی، کلمہ سیکھیں گے تو ہی اخلاص والا بندہ بنے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ کلمہ نہیں سیکھے گا، ایمان نہیں سیکھے گا، دل میں تصدیق نہیں ہوگی. دل میں کیا تصدیق ہو جائے گی؟ مخلوق سے میں پل رہا ہوں، نوکری سے میں پل رہا ہوں، دوستوں سے میں پل رہا ہوں، بونسوں سے میں پل رہا ہوں، اوور ٹائم سے میں پل رہا ہوں. یہ دل میں تصدیق ہو جائے گی، یہ غلط تصدیق ہو جائے گی. جب یہ غلط تصدیق ہو جائے گی تو وہاں خبر میں جاتے جو سوال ہو رہا وہ دل سے ہو رہا. اور دل کیا ہے؟ دل میں جو یہاں پر رہے گا وہاں پر وہی جواب دیکھ سکے. جو یہاں پر دل میں تصدیق ہوگی، کیونکہ وہاں پر زبان نہیں چلے گی، خبر میں زبان کا تعلق نہیں، خبر کا تعلق دل سے. دل میں جو تصدیق ہوگی، دل میں اگر یہاں تصدیق ہوگی میری حاجتیں جو پوری ہو رہی ہے، میرے بینک بیلنس سے، میری نوکری سے، تو وہاں خبر میں بھی یہی جواب دے گا
کہ جب پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، بول تو جب یہاں پر جو چیز جانے گا، جو دل میں بات بیٹھے گی وہی جواب دے گا۔ اب جس نے کلمہ سیکھ لیا، ایمان حاصل کر لیا، دل میں تصدیق کر لی، دل میں بات بٹھا لی کہ میرا پالنے والا میرا اللہ تعالیٰ ہے، میرا رب ہی میرا پالنے والا ہے، تو وہاں پر آسانی سے جواب دے سکے گا۔ آسانی سے جواب کیا دے گا کہ میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی میرا رب ہے۔ کون دے سکے گا؟ ایمان حاصل کرے گا تو دے گا، ایمان حاصل نہیں کرے گا دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن آ جائے گی، اور تو حاجت روائی پن جب آ جائے گی یہاں بھی بدنام ہوگا، آخرت میں تو بدنام ہو رہا ہی ہوگا۔ کیوں؟ ایمان نہیں سیکھا۔ حدیث شریف میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کا جز ہے، حیا ایمان کا جز ہے۔ اب ہم حیا بے حیائی کیا سمجھتے ہیں؟ ایک قسم کی بے حیائی ہوتی ہے، ایک ظاہری بے حیائی ہوتی ہے، ایک باطنی بے حیائی ہوتی ہے۔ اس کو اولیاء اللہ سمجھاتے ہیں۔ ایک بے حیائی ہم جو سمجھتے ہیں کہ کپڑوں سے ہوتی ہے بے حیائی، انٹرنیٹ پہ سے ہوتی ہے بے حیائی، اور آنکھوں سے بے حیائی ہوتی ہے، اور کئی قسم کی بے حیائی ہے، سب جانتے ہیں۔ اصل جو بے حیائی ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص مردہ ہے اور کوئی شخص زندہ ہے۔ ایک مردہ شخص ہے، اب اس کے پاس بے حیائی، مطلب اس کے پاس حیا ہوتی ہے، حیا نہیں ہوتی، مطلب وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کفن پہناؤ، مگر جو زندہ شخص ہوتا ہے وہ یہ کہے گا کہ مجھے کپڑوں کی حاجت ہے، وہ بے حیائی نہیں کرے گا، وہ حیا والا ہوگا۔ تو اولیاء اللہ اسے ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس کا دل مردہ ہے وہ بے حیا ہے، اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس کا دل زندہ ہے وہ حیا والا ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمارا دل مردہ ہے نہیں، دل مردہ مطلب اس میں جو ہے نا اللہ حاجت روا آنا تھا، اس میں مخلوق کی حاجت روائی پن بیٹھی ہوئی ہے، اپنی آپ کی حاجت روائی پن بیٹھی ہوئی کہ میں اپنا حاجتیں پوری کر رہا ہوں، میں میرے گھر والوں کی حاجتیں پوری کر رہا ہوں، یہ قوت میری ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، یہ بینک بیلنس میرا ہے، ہر چیز میری ہے، انہیں بھی میرا، انہیں بھی میری، گھر والے بھی میرے ہیں، یہ میری جو حاجتیں پوری ہے، میری پراپرٹیوں سے۔ یہ جو حاجت روائی پن ہم بٹھا لیے، یہ غلط تصدیق ہو گئی، یہ دل مردہ کی علامت ہے، مردہ دل کی علامت ہے۔ جس کا دل مردہ ہے اولیاء اللہ فرماتے یہ بے حیائی ہے، اور یہ بے حیا ہے، اور جس کا دل زندہ ہے وہ حیا والا۔ اور حیا ایمان کا جز ہے، ایمان کا جز مطلب ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، حیا ایمان کا ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ تو جس کا دل زندہ ہے تو وہ حیا والا ہے، اولیاء اللہ فرماتے۔ تو دل زندہ مطلب ایمان والا ہے، وہ اس کے دل میں تصدیق ہے، اللہ حاجت روا ہے، دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، کلمے کی تصدیق ہے، دل میں جو ہے نا کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، نفاق نہیں ہے، دل میں اللہ کی حاجت روائی پن کی تصدیق ہے۔ تو جس کا دل زندہ ہے، جس کے دل میں اللہ کی حاجت روائی پن کی تصدیق ہے، جس کے دل سے مخلوق کی حاجت روائی پن نکل گئی، وہ دل زندہ ہے۔ اور اولیاء اللہ یہ بھی فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہے وہ حیا والا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے غفلت میں ہے، رب سے اپنے غفلت میں ہے، وہ بے حیا ہے۔ مثال دیتے ہیں اولیاء اللہ کے، اب کوئی شخص آفس جا رہا ہے، اگر وہ آفس کو یہ سمجھ کے جا رہا ہے کہ مولا سے رجوع ہو کے جا رہا ہے، مولا سے متوجہ ہو کے جا رہا ہے کہ مولا میں تو تیرا محتاج ہوں، میں حاجت مند ہوں، مولا مجھے آفس جانا ہے 8 بجے 9 بجے، مجھے 9 بجے جانا ہے آفس کو، میری مدد فرما مولا، تیری مدد کے بغیر میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ مولا سے رجوع ہو رہا۔ تو ہم جتنا مولا سے جتنے کاموں میں رجوع ہوں گے تو ہم حیا والے ہوں گے۔ ہم دیکھیں صبح سے شام تک ہمارے آج کے ہی کام لے لے، ہم کتنا مولا سے متوجہ ہے، جتنا اگر 1 سیکنڈ متوجہ ہے تو 1 سیکنڈ میں ہماری حیاتی، 1 سیکنڈ میں ہم رجوع تھے، مولا میں آفس جا رہا ہوں، میری مدد فرما، میں حاجت مند ہوں مولا۔ پھر آفس جانے کے بعد مولا میرے پاس یہ کام آ گیا، میں حاجت مند ہوں، میری مدد فرما۔ پھر کام کرتے کرتے مولا سے یہ رجوع ہوا کہ مولا یہ فلاں کام مجھ سے نہیں ہو رہا، میری مدد فرما مولا، تیری مدد کا محتاج ہوں مولا۔ یہ جو رجوع ہو رہا ہے یہ اولیاء اللہ فرماتے یہ حیا ہے۔ اب کوئی شخص چلے گیا بغیر رجوع ہو کے، اپنی الوہیت پن کو دل میں بٹھا لیا، میں کر لیتا ہوں، میں آفس کا کام کر لیتا ہوں، میں پورا صبح شام تک کام کر لیتا ہوں، اوور ٹائم بھی کر لیتا ہوں، آفس میرے سے چل رہی، گھر والوں کو میں پال رہا ہوں، یہ بے حیائی ہے۔ کیوں؟ یہ غفلت ہے، غفلت بے حیائی اولیاء اللہ، اور رب سے متوجہ ہونا یہ حیا ہے۔ تو حیا ایمان کا جز ہے، حیا بھی ہونا ایک ظاہری بھی حیا ہے،
باطنی بھی ہے، ایک ظاہری بھی بے حیائی ہے، باطنی بھی بے حیائی. تو جو باطنی حیا ہے وہ لانے کے لیے ایمان ضروری ہے. جب تک ایمان نہیں آئے گا، ایمان کی بات چل رہی ہے ابھی تک، ایمان جب تک نہیں آئے گا، دل درست نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کے منشا کو ہم پورا نہیں کر سکیں کہ اللہ کا یہ منشا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کی پہچان کے لیے یہ دل کا سدھرنا، دل صحت مند ہونا ضروری ہے. بغیر ایمان کے عمل بھی قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے قیامت کے دن لاؤ میں نے قلب سلیم کہاں ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، سوال کریں گے. قرآن میں بھی ہے کہ میں جو قلب سلیم دیا تھا وہ لاؤ. پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کیا دیں گے؟ یہ قلب میں کفر و شرک رہا تو کیا دے سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ کی امانت جو ہوتی ہے جو کا تو لوٹانا ہوتا ہے. ہمیں جو دیا گیا تھا صاف ستھرا قلب دیا گیا تھا، ہم نے کیا کیا؟ کفر شرک نفاق کیا، مخلوق کی حاجت روائی پن کو بٹھا لیا، اپنی حاجت روائی پن کو بٹھا لیا، غلط تصدیق کر دی کہ میری حاجتیں انہیں پوری کر رہا، میری ضرورتیں انہیں پوری کر رہا، میری قوت اس کی قوت، مجھے کھانا اس سے مل رہا ہے، مجھے پیسوں سے مل رہا ہے، نوکری سے میں پل رہا ہوں. یہ جو بیٹھ گیا ہمارے دل میں، جب یہ لے کے جائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے کہ میں نے جو تجھے امانت دی تھی اس کا تو نے صحیح استعمال ہی نہیں کیا. کوشش تو کرتا. تو ہمیں چاہیے ایٹ لیسٹ کوشش کرے. زندگی ہے، ابھی بھی باقی ہے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا، یہ بہترین موقع ہمیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس افضل چیز ہے ایمان. افضل چیز کو چھوڑ کے ہم جو کم ہے اس سے کمتر ہے. ایک تو دین میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک تو بہت زیادہ اہم ہے، ایک اہم ہے. بہت زیادہ اہم کرنا کیا ہے؟ ایمان. اور اہم کیا ہے؟ اعمال. اعمال بھی اہم ہے اور اس سے اہم جو ہے ایمان. شیطان کیا کرتا ہے؟ اعمال میں لگا دیتا ہے، اعمال میں لگا کر ایمان سے چھڑایا تھا. جہاں ایمان ملتا وہاں سے چھڑایا تھا. تو ایمان ضروری ہے. جب تک ایمان نہیں سیکھیں گے عمل بھی درست نہیں ہوگا. نماز روزہ زکوٰۃ حج جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو قبولیت ہے وہ ایمان ہے. مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک پرنالہ جو ہوتا ہے گھر پہ، چھت پہ جو پرنالہ ہوتا ہے، یعنی پانی ڈرین ہوتا ہے، پانی جو ہے نا اترتا ہے، سلوپ دیتے ہیں. ایک گھر سے پرنالہ گر رہا تھا، پرنالے سے پانی گر رہا تھا، پانی ڈرین ہو رہا تھا. تو کسی شخص نے دیکھا کہ ارے یہاں اس پرنالے سے تو پانی نکل رہا ہے، اصل پانی تو یہاں ہے. وہ کہہ رہا ہے اصل پانی تو ادھر ہے. تو اس نے کیا کیا؟ بکیٹ، بیرل، جتنے بھی سامان تھے پانی بھرنے کے وہ لا لیا، گھڑے جتنے بھی لا لیے تھا. تو وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے جو پانی کی ضرورت ہے مجھے یہاں سے مل رہی، سمجھ رہا. اب کوئی شخص ایسا آج کے زمانے میں کر دے تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ یہ تو بیوقوف ہے، اسے تو عقل نہیں ہے. اصل پانی جہاں ملتا ہے وہاں ملتا ہے. یہ تو بارش کا پانی ہے. بارش جب گرتی ہے، پرنالہ گرتا ہے، چھتوں پہ پرنالے بناتے ہیں، تو پانی جب گرتا ہے وہ بارش کا پانی ہوتا ہے، وہ اصل پانی نہیں ہوتا ہے. اب کوئی یہ شخص ایسا کرے تو کیا کہیں گے؟ بیوقوف ہے. یہی حال ہمارا ہے دنیا میں. مستوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بیوقوفی ہم بھی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہم مخلوق میں رہ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ہماری حاجتیں جو پوری ہو رہی ہے مخلوق سے سمجھ رہے ہیں. اصل جو حاجتیں پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ضرورتوں کو پوری کرنے والا نہیں ہے. مگر ہم یہ بیوقوفی، اصل بیوقوف تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جو بیوقوفی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں پرنالے سے سمجھ رہا اصل پانی ہے. ہم بیوقوفی وہ کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں مخلوق میری حاجتیں پوری کرتی ہے، میں خود اپنی حاجتیں پوری کر رہی ہوں، سمجھ رہے ہیں میں خود اپنی حاجتیں پوری کرتا ہوں، سمجھ رہے ہیں وہ میری حاجتیں، نوکری میری حاجتیں، پراپرٹی میری حاجتیں پوری کر رہے ہیں. سمجھا کوئی سمجھ رہا ہے میری گاڑی، میرا گراج، میرا شادی خانہ، کوئی میرا اسکول، کوئی میرا ہاسپٹل. ایک ایک چیز کا بت ہم نے اپنے دل میں بٹھا لیا کہ میری جو حاجتیں پوری ہو رہی ہیں ان سے پوری ہو رہی. یہ بیوقوفی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے ہم سب سے بڑے بیوقوف ہیں. کیوں؟ ہم جو اصل حاجتیں پوری کرنے والا ہے اس کو دل میں بٹھانا تھا کہ میری جو حاجتیں پوری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے پوری ہو رہی. اب یہ کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا، سیم ایمان حاصل نہیں کرنے سے ہوا. ایمان حاصل نہیں کرے، عمل کے پیچھے لگ گئے، عمل پہ عمل کر رہے ہیں، اور عمل کو ایمان سمجھنے سے کیا ہوا؟ دل میں شیطان نے کیا کیا؟ کفر، شرک، نفاق ڈال دیا. اب دل میں کیا ہے؟ مخلوق کی حاجت روائی بنے، مخلوق سے حاجتیں پوری ہو رہی، سمجھ رہے. ہر ایک بندہ یہ سمجھ رہا. اعمال، صرف اعمال کرنے والا جو ایمان نہیں سیکھ رہا، یہ اسی کو دل میں بٹھا لیا کہ میری حاجتیں مخلوق سے پوری ہو رہی، نوکری سے پوری ہو رہی. میں تو نوکری کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہوں، میں تو جو نا یہ پراپرٹی، گھر کے کرایہ جو رینٹ آ رہے ہیں اس کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا ہوں. تو یہ جو بت بٹھا لی ہم نے،
یہ ہم نے اپنے آپ بت بٹھا لیے، اپنے ذہنوں سے بٹھا لیے، یہ ہم نے اپنے آپ پر بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا. یہ بغیر علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. جب علم دین بھی جو حاصل کرنا ہے، صحیح علم حاصل کرنا ہے جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جس سے خبر کے سوالات کی تیاری ہوتی ہے، جس سے ہمارے عمل صحیح درست ہوتی ہے، وہ علم حاصل کرنا ہے. جب ہم یہ علم حاصل نہیں کریں گے تو یہ خالی اعمال کر لیں گے، ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے، ارے نماز ہے، روزہ ہے، ہمارے باپ دادا نے یہ کیا تھا، وہ اسی کے پیچھے لگ جائیں گے، اور وہ تصدیق دل میں آ جائے گی کہ میری حاجتیں اس سے پوری ہو رہی ہے، اس سے پوری ہو رہی ہے، میں اپنی حاجتیں پوری کر رہا ہوں، میرا بینک بیلنس اتنا ہے، میری تنخواہ پہ اتنی ہے. تو یہ دل میں بیٹھ جائے گا. اب جب یہ دل میں بیٹھ جائے گا تو یقیناً اس کی دنیا میں بھی ناکامیابی ہے، آخرت میں بھی ناکامیابی. خبر میں جاتے ہی سوال جو ہوگا ایمان پہ ہوگا. اب یہ کفر شرک نفاق لے کے جائے گا تو وہ کیا جواب دے سکے؟ جو ایمان والا ہوگا، ذرہ برابر بھی ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشیں گے. ایمان شرط ہے. اور ایک مثال مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ مثال دیتے ہیں کہ ایک پنجرے میں ایک پرندہ ہے. اب وہ پرندہ کو کیا ہوا، لاک کر دی، مگر وہ پرندے کو لاک کھولنے آ گیا. پرندے نے کیا کیا، لاک کھولا، اور جو پنجرا تھا اس کا لاک کھولا، باہر نکل گیا. اب وہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے، ارے مجھے تو لاک کھولنا آ گیا، میں پھر سے اندر جا کے آتا ہوں. اور وہ پھر اندر جا رہی ہے، پرندہ جو ہے پھر اندر جا رہا، پھر باہر، اندر جا رہا، باہر آ رہا. اس کا کام کیا تھا، اس کو تو وہ کیا کہہ رہا تھا کہ مجھے جو ہے نا یہ پنجرے کا جو ہے نا لاک کھولنے آ گیا، میں بار بار اس کی پریکٹس کروں گی. کیوں کہ مجھے کبھی کوئی پکڑ لے تو میں پھر کھولوں. اور وہ اسی میں ٹائم لگا، اندر باہر اندر باہر اندر. وہ پرندے کا کام یہ تھا کہ پرندہ جو ہے نا پنجرے کے باہر نکلے، آزاد ہو جائے، آزاد ہو کے اپنی جو گھر والے ہے، جو گھونسلہ ہے، جو جنگل ہے، جو جھاڑ ہے، وہاں جائے اور اپنی زندگی جیے. مگر وہ پرندہ کیا کر رہا ہے کہ پنجرے میں جا رہا. یہی حال ہمارا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد سے پیدا کیا. وہ مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. ہمیں جو ہے نا کہا گیا، اولیاء اللہ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ ایمان سیکھو، عمل کو درست کرو. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر کے آ رہا ہوں. ہمیں کہا گیا کہ دین کی اہمیت میں ایمان ضروری ہے، دین سیکھنا ضروری ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، نہیں میری بیٹی کی پڑھائی شادی ہے، وہ کریبا سے آتا ہوں. ہم وہ پرندے کی طرح ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں، جو پہلے جاتا ہوں آتا ہوں، پہلے یہ اسی میں لگے. ہم کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں پیسے جمع کروں گا، اتنے پیسے جمع کر لوں گا، وہ جیسا ہی کام ہوتا میں یہ کر لوں. اور وہ وقت آتا ہی نہیں اس کا. ہم ایک ایک بہانے میں لگ گئے. ہم کیا ہے، جو کام اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کام کو چھوڑ کے ہر کام کر رہے ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے میں پیسے جمع کر لیتا ہوں، پیسے جمع کر کے آؤں گا. کوئی یہ کہتا ہے میری پہلی بیٹی کی شادی. اب پہلی بیٹی کی شادی ہو گئی، بس پھر یہ بہانہ ہوتا ہے کہ میں دوسری بیٹی کی شادی ہونا. دوسری کی یہ ہوتا ہی نہیں، میرا بیٹا بھی ہے، اس کو پڑھائی کو باہر بھیجنا ہے، اس میں بزی ہوں میں، اس کے بعد آتا ہوں. پھر وہ بھی ہو گیا، وہ بوڑھا ہو گیا، وہ خبر میں چلا گیا، موت آ گئی، خبر میں چلے گئے. تو ہم کیا کرنا ہے، ہمیں جو مقصد دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، اپنے آپ کی پہچان، یہ پہچان حاصل کرنا ہے. یہ پہچان کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. ہمیں یہ پہچان کرے تو ہماری کامیابی، ہمارے آنے کا مقصد پورا ہوگا. ورنہ ہم یہ پہچان کے بغیر جائیں گے تو ہماری دنیا میں ذلیل تو ہو رہی ہیں، آخرت میں بھی ذلیل ہو رہی. کیوں؟ ہمیں جو کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں. ہم جو اللہ تعالیٰ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہا میں پال رہا ہوں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، میں خود پڑھ رہا ہوں، میں اپنی صلاحیتوں سے پڑھ رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہم لے لیے، شرک کر رہے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں رازق ہوں، ہم کہہ رہے ہیں کہ میں گھر والوں کو پال رہا ہوں، میں میرے گھر والوں کو پال رہا ہوں، میں اپنے آپ کو پال رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بولے میں تیرے کو جو کام دیا، اللہ میری پہچان کے لیے دیا، وہ کام کر. رزق کی ذمہ داری میری. ہم کیا کر رہے ہیں، رزق کی ذمہ داری خود لینے جا رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں جو رزق آ رہا ہے میری صلاحیت سے، میری نوکری سے آ رہا ہے. جو کام کہا گیا تھا وہ کام کرنا ہے. وہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، ایمان حاصل کرنا ہے، کلمے کا علم حاصل کرنا ہے. بغیر اس کے ہماری نجات نہیں ہے. مدار نجات لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ جب تک نہیں سیکھیں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بیسک ریکوائرمنٹس ہے، بیسک جو دین میں ہے وہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی. یہ صحیح تو تمام جتنے بھی اعمال ہیں وہ صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحتیں فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس صحابی سے کہ تم اپنی نماز ایسی پڑھو جیسے کہ یہ آخری نماز ہو. تم نماز ایسی پڑھو جیسے کہ تمہاری یہ آخری نماز ہو, اور جب گفتگو کرو تو ایسی کرو کہ بعد میں عذر یعنی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہ پڑے. پھر تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تم جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جاؤ. 3 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نصیحت فرمائی. چاہے نماز ایسی پڑھو جیسے کہ آخری نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. اب کیا ہم اپنے آپ کو دیکھیں, کیا ہم یہ نصیحت قبول کرتے نہیں کرتے؟ تم نماز ایسی پڑھو جیسے کہ آخری نماز ہو. ہم نماز کیسی پڑھتے؟ جو ہماری نماز ہے ہم سب کو پتا ہے ہماری نماز کیسی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم گفتگو ایسی کرو کہ تمہیں بعد میں عذر پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑے. یعنی جو بھی کہو بعد میں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں ایسا کہنا تھا, ایسا تو بھی کہنا تھا, ویسا تو بھی کہنا تھا, میں نے ایسا کیوں کیا, ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہ پڑے. اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جائے. یہ 3 نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو نصیحتیں قبول کرتا ہے, اب یہ نصیحتیں سب کو مل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احادیث لوگوں کو مل رہی ہیں. تو اولیاء اللہ فرماتی ہے نصیحتیں کیوں قبول نہیں کر رہا بندہ؟ تو اولیاء اللہ اہمیت بتاتے ہیں ایمان کی کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ نصیحتیں قبول نہیں کرتا. ایمان ہی ریکوائرمنٹ ہے نصیحتیں قبول کرنے کے لیے. اب یہ 3 نصیحتیں ہمیں ملی کہ نماز ایسی پڑھو جیسا آخری نماز ہو, گفتگو ایسی کرو کہ کوئی عذر ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہ پڑے, اور لوگوں کے پاس جو ہے اسے نا امید ہو جاؤ. یہ کب کرے گا بندہ؟ جب دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی تو ہی بندہ ہی نصیحت قبول کرے گا. اللہ حاجت روا دل میں ہوگا کہ میری حاجتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات کرے گا, نماز پڑھے گا, تو یہی سمجھ کے پڑھے گا میرا وقت کب ہے نہیں معلوم مجھے, اللہ تعالیٰ نے میرا آخری وقت کب رکھا نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اور جا کر اپنی آخری نماز جیسی ہوگی ویسا پڑھے گا. ہماری نماز جو ہے نا, ہر نماز بچپنے سے جو پڑھ رہے ہیں ویسی ہی نماز. اور گفتگو کیسی کرے گا؟ ایمان والا گفتگو کیسے کرے گا؟ اور ہم کیسا کریں گے؟ ایمان والا جو ہے نا گفتگو ایسی کرے گا کہ عذر پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ تم گفتگو ایسی کرو جس کی عذر پیش کرنے جس کی ایکسپلینیشن کرنے کی ضرورت نہ پڑے. کیوں؟ جب ایمان والا یہ دیکھ لیتا ہے, یہ جان لیتا ہے کہ یہ مالک یہ ملک اللہ کی ہے, میرے پاس جو ہے امانت ہے, تو امانت کو امانت کی طرح استعمال کرے گا. جو ضرورتیں ہے, جو دین کے تحت ہے, جو اللہ کی مرضی کے تحت ہے, جو اللہ کے رسول نے بتایا وہی کہنے کو جائے گا. اب جو ایمان نہیں ہے وہ جو بولے وہ بک دے گا. اور لوگوں سے نا امید ہو جاؤ, جو لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ہماری امیدیں کیا ہیں؟ اب ہماری امیدیں لوگوں پہ ہیں کہ فلاں سے مجھے یہ مل جاتا, فلاں کے پاس گئے تو یہ مل جاتا, فلاں کے پاس گئے تو یہ مل جاتا. لوگوں سے نا امید ہو جاؤ. تو یہ نصیحتیں قبول کرنے کے لیے بھی ایمان ضروری ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں ایمان نہیں ہے دل میں تو نصیحتیں بھی قبول نہیں کرے گا بندہ. ایک کان سے سن لے گا اور ایک کان سے نکال دے گا. ضروری کیا ہے؟ ہر چیز میں ضروری ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث شریف ہے کہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. اور حدیث کنٹینیو چلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. اور تمہیں کوئی چیز میں نفع دکھے یعنی فائدہ دکھے تو تم اس کے حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرو, اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور تھک کر نہ بیٹھو. حدیث کنٹینیو چل رہی. اور اگر تمہیں کچھ مصیبت آئے تو یوں نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. اور حدیث کنٹینیو چل رہی ہے, حدیث طویل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے تو یوں نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, بلکہ یوں کہو یہ تو تقدیر ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اور یہ جو اگر کہتا ہے اس کے لیے شیطان کے مداخلت کا دروازہ کھل جاتا ہے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوی مومن یعنی جس کا ایمان قوی ہے, جس کا ایمان اسٹرانگ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کمزور مومن سے بہتر ہے. ایمان کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس. پھر ایمان میں بھی کمزور مومن پر قوی مومن کو فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کام میں تمہیں دکھے کہ فائدہ والا کام ہے وہ کام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرو, پوری کوشش کرو, اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور تھک کے نہ بیٹھو.
اور اب ہمیں پتا چلا کہ سب سے بہترین کام، ہمیں جو فائدہ دینے والا کام جو دنیا میں ہے، جو آخرت میں فائدہ دینے والا کام، وہ ہے ایمان حاصل کرنا۔ ہمیں فائدہ اگر معلوم ہو گیا کہ ایمان حاصل کرنے کا کیا ہے تو ہم اس کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ایمان اہم ہے، ایمان کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، وہ ایمان حاصل کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حدیث ہے کہ تمہیں اگر کسی بھی چیز میں نفع دکھے، فائدہ دکھے، تو تم اس کے کام کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے بھرپور کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی چاہو اور تھک کے نہ بیٹھو۔ تو ہمیں اب پتا چل رہا ہے کہ ایمان کی اہمیت ہے۔ کئی چیزیں فائدے والے، مگر سب سے اہم چیز، وہ اہم چیز ہوگی تو وہ بھی فائدہ دیں گی، اہم چیز ایمان ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنا ہے۔ اور کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر کچھ مصیبت آ جائے تو تم یوں نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، تم ایسا کبھی نہیں کہو۔ کچھ مصیبت آئے تو یوں نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا، بلکہ یوں کہو کہ یہ تقدیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ تقدیر ہے، اس میں راضی رہنا ہے۔ اور جو اگر کہتا ہے، یہ شیطان کے مداخلت کا دروازہ کھول دیتا، یعنی شیطان انٹر ہو جاتا کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ شیطان کے انٹرنس کی علامت ہے۔ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ قرآن سورہ یونس آیت نمبر 105، 106، 107۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر طرف سے ہٹ کر اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف کیے رہو اور مشرکوں کے زمرے میں ہرگز شامل نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان، پھر اگر ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر ایسی چیز کو پکاریں گے جو ہمیں نقصان بھی نہیں دیتی، فائدہ بھی نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالم کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کرنا کیا ہے کہ اللہ حاجت روا فائدہ دینے والا اللہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں انہیں فائدہ دے رہا، مخلوق مجھے فائدہ دے گی، اپنے آپ پہ ظلم ہے، یہ ظلم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ظالموں میں سے مت ہو جاؤ، اور دیکھو اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، تکلیف کا دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اگر وہ تم کو کچھ فائدہ پہنچاتا ہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میں فائدہ پہنچا رہا ہوں یہ میرا فضل ہے، اس کا روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور بخشنے والا اور مہربان۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، میری مرضی ہے، میرے فضل سے میں جس کو چاہے بخشتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو چاہے دیتے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ کی مرضی۔ اب ہم یہ نہ کہیں کہ مجھے کیوں نہیں ملا، اسے کیوں نہیں ملا، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا دینے والا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 3۔ لوگوں اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جو احسانات ہیں میرے تم یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین میں رزق دے سکے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا بھی کوئی ہے جو تم کو زمین میں آسمان میں رزق دے سکے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں الٹے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی حاجت روا ہوں، تم جو سمجھ رہے ہیں مخلوق حاجت روا ہے وہ غلط سمجھ رہے ہیں، میں ہی حاجت روا ہوں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 28۔ ہاں تو کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے برابر کر دیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے برابر کر دیں جو کفر و نافرمانی کر کے دنیا میں فساد کرتے پھرتے ہیں۔ کیا ہم ان کو برابر کر دیں؟ یہ ایمان والے ہیں اور جو کفر کرتے ہیں، کیا ان کو دنیا میں جو فساد کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ برابر کر دیں؟ سوال کریں اللہ تعالیٰ۔ یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، مطلب ایمان والے الگ، کفر کرنے والے الگ۔ اللہ تعالیٰ ڈویژن کر دی، ایمان اہم اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت کھڑی ہوئی تھی، سب کھڑے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے 3 لکڑی لی،
پہلی لکڑی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں کھود کر لگا دیا. دوسری لکڑی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب ہی لکڑی کو زمین میں کھود کر لگا دی. تیسری جو لکڑی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فاصلے پر وہ لکڑی کو لگا دیا, زمین میں کھود کر لگا دیا. پھر سرکار نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے, کیا تم سمجھتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پہلی لکڑی ہے جو میں نے لگائی ہے, یہ پہلی لکڑی ہے انسان. جو دوسری لکڑی میں نے لگائی ہے یہ موت ہے, اور جو دور تیسری لکڑی لگائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ امید ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پہلی جو لکڑی ہے انسان کے جو قریب ہے, سب سے قریب ہے, وہ موت ہے. اب انسان کیا کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنے جو قریب ہے موت کو نہیں دیکھتا, جو قریب ہے اس کو نہیں دیکھتا, اور جو دور اس کی امیدیں ہیں وہ امیدوں کے پیچھے لگا ہوا تھا. مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ امیدوں میں لگا ہوتا ہے, اس کو موت آتی ہے, موت اس کو دبوچ لیتی ہے, اور اس کی جو امیدیں ہیں وہیں کی وہیں رہ جاتی. ہم دیکھیں زندگی میں جو امیدیں ہم لگائے ہوئے ہیں کہ لمبی لمبی امیدیں کہ میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا. ہم ایمان نہیں سیکھ رہے, دین نہیں سیکھ رہے, اور ہماری امیدیں کیا ہے؟ لمبی لمبی امیدیں ہیں, اور موت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. موت کی تیاری کیا ہے؟ ایمان حاصل کرے گا تو موت کی تیاری ہوگی, کیونکہ موت مرنے کے بعد خبر میں جب دفنائے جائیں گے, جب ہمارے گھر والے ہمیں دفنائیں گے تو ہمارے سے جو 3 سوال ہوں گے وہ ایمان کے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جو انسان تو امیدیں لگایا ہوا ہے, مگر موت آئے گی اس کو دبوچ لے گی, اور اس کی امیدیں وہیں کی وہیں رہے گی. تو ایمان سیکھنا ضروری ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم مرتے ہم جو ہے نا جنت پہ جائیں گے, سمجھ رہے ہوں. سیکھنا اس کے لیے محنت کرنا ہے. جب تک محنت نہیں کریں گے, ایمان حاصل نہیں کریں گے, تو ہمارا جو ہے نا موت کے بعد جو زندگی ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے انسان ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا موت آئے گی, بھائی کر لوں گا, تیاری کافی ہے, نماز پڑھ لی تو کافی ہے, بھائی موت بھی آسان ہو جائے گی. یہ ہماری غلط فہمی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 قسم کے انسان ہیں. پہلے قسم کے انسان وہ ہے, آپ فرماتے ہیں, جو موت سے ڈرتے ہیں. یعنی ان کے سامنے جب بھی موت کا ذکر آتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں, وہ چڑ جاتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ان کے سامنے موت کا ذکر ہو. وہ ان کے دل غافل ہوتے ہیں. اولیاء اللہ فرماتے ہیں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کے دل غافل ہوتے ہیں, یعنی غفلت میں ہوتے. اللہ سے, اللہ کے رسول سے وہ دوری اختیار کرتے, موت سے نفرت کرتے ہیں, موت سے چڑ جاتے ہیں. موت کا جو دین کی بات ان کے سامنے کہی جاتی ہے تو وہ پسند نہیں کرتے. یہ پہلے شخصوں کی علامت ہے, یعنی غافل ہوتے ہیں, ایمان ان کے دل میں نہیں ہوتا, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی. وہ گناہ کرنے والے ہوتے اور توبہ بھی نہیں کرتے وہ لوگ. یہ پہلے ہی شخص کی علامت ہے. دوسرے قسم کی علامت جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا گناہ تو کرتے ہیں مگر توبہ بھی کرتے ہیں ساتھ میں. یہ لوگ جو دوسرے قسم کے, یہ موت کو نفرت تو نہیں کرتے مگر یہ موت جلدی آ جائے اس لیے نفرت کرتے ہیں. یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ موت آنی تو آنی ہے, مگر وہ چاہتے ہیں کہ کچھ تاخیر ہو جائے موت کی. کیونکہ کچھ تاخیر ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا موقع مل جائے گا گناہوں کی توبہ کرنے کا, کچھ نیک عمل کرنے کا ہمیں موقع مل جائے گا. تو یہ دوسرے قسم کے کہ گناہ کرتے ہیں مگر توبہ کرتے, گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے, موت سے نفرت تو نہیں کرتے مگر وہ چاہتے ہیں, پسند کرتے کہ موت تاخیر سے دوسرے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پہلے والے قسم سے بہتر قسم. دوسری جو قسم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دوسری قسم جو انسانوں میں, وہ موت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی وہ انتظار میں ہوتے کہ کب موت آ جائے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں. یہ ایمان والے, صالحین, صدیقین, شہداء والے, یعنی موت سے ڈرتے بھی نہیں, موت سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں, دل میں سکون ان کے ہوتا ہے. کب موت آ جائے انتظار میں رہتے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. تو ہم دیکھیں ہم کون سی کیٹیگری میں, ہم پہلی والی کیٹیگری میں ہو تو نہیں کہ ہم موت سے ڈر رہے ہیں, موت سے نفرت کر رہے ہیں. کیا موت سے نفرت کرنے سے, موت سے چڑنے سے, موت کا تذکرہ نہیں سننے سے کیا موت نہیں آئے گی؟
ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، ضرور جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے. اب تک جتنے بھی انسان آئے سب نے موت کا مزہ چکھا، تو ہمیں بھی جانا ہے. مگر کامیابی وہ کس کی ہے؟ جو تیاری کر کے گیا وہ کامیاب ہے. موت کی تیاری یہ سب سے پہلے کہ ایمان سیکھے. ایمان سیکھیں گے تو وہاں مرتے ہی جو سوالات ہوں گے وہ سوالات کی تیاری میں آسانی ہوگی. ورنہ کیا ہوگا، ہم جو ہے نا پہلی کیٹیگری والے انسانوں میں رہیں گے اور یہ کیٹیگری والے جہنم والے. نہ ہم توبہ کریں گے، ایمان نہیں سیکھیں گے تو جو ایمان سیکھا وہ توبہ کرے گا. ایمان سیکھنے والا توبہ کیوں کرے گا؟ وہ جان لے گا کہ میرے دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. اگر وہ جانے گا نہیں، ضد پہ رہے گا کہ میں تو گناہ کرا ہی نہیں. بڑے بڑے اولیاء اللہ، جو نیک بندے اولیاء اللہ کے نیک جو بندے ہیں، وہ یہی دعا کرتے تھے کہ مولا ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، ہمارا خاتمہ اچھا ہو. یہ اولیاء اللہ کرتے تھے دعا. ہم جو ہے نا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے جنت میں چلے گئے، بیٹھے بیٹھے ہماری بخشش ہو جائے گی. یہ ہماری غلط فہمی ہے. اولیاء اللہ دن رات عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی دن رات ایمان کی باتیں بتانے میں، دن رات دین کی سمجھ بوجھ کی باتیں بتانے میں لگ گئے. مگر ان کی دعا ہمیشہ یہی ہوتی کہ مولا ہمارے خاتمہ بالخیر. تو ہم کیا چیز ہے؟ اولیاء اللہ یہ دعا کرتے تو ہم کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں. ہم نہ گناہ کر کے توبہ کرتے، ہمارے دل غافل ہے اور ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت، ہم کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی محبت، اس میں اللہ کی حاجت روائی پن کو دل میں بٹھائے. اللہ رب ہے یہ دل میں بٹھائے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے دل میں بٹھائے. کلمے کو نہیں سیکھ رہے، ہم اعمال کو لے لے رہے ہیں. اعمال بھی وہ بھی ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، جب چاہے جب کر رہے ہیں، جب چاہے جب نہیں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ایمان نہیں. ایمان ہوگا تو کریں گے نا، ایمان نہیں ہے تو نہیں کریں گے. ایمان ضروری ہے ہر چیز. ایمان رہے گا تو خبر بھی آسان، دنیا بھی آسان، اور حشر کے دن میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. آخری آیت ہے سورہ مومن، آیت نمبر 34 کا کچھ حصہ اور آیت نمبر 35. اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا. اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ جو حد سے زیادہ نکل جا رہا اور شک کرنے والا ہو. جو لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میں گمراہ کر دیتا ہوں جو حد سے زیادہ نکلنے والا اور شک کرنے والا ہے. شک کیا ہے؟ شرک کی جڑ ہے شک کرنا، کہ ایسا کیسا ہوتا، پیسے نہیں ہے کیسا آتے، کون پالتا میرے بچوں کو، میں پال. یہ شک ہے. شک سے نکلنا ہے تو ایمان سیکھنا پڑتا ہے. اور جو لوگ، پھر سے پڑھتے ہیں، اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو. جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہو، ان کا جھگڑا کرنا اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ایمان والوں کو رکھ رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ جو لوگ بغیر اس کے ان کے پاس کوئی سند آئی اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے، اللہ کی جو بھی آیتیں آئی جھگڑتے ہیں، ان کا جھگڑنا اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک سخت ناپسند. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ جھگڑ رہے ہیں میری آیتوں پر، میرے پاس بھی اور جو ایمان والوں ہیں، ایمان والوں کے نزدیک بھی سخت ناپسند ہے. اور اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس شخص کو جو سرکش ہوتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد. یا اللہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے بولا گیا سنا گیا اس کو بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. اسی تیری بارگاہ میں قبول فرما لے مولا. میں جو بھی غلطیاں ہوئی کوتاہیاں معاف فرما مولا. باقی تو الحمدللہ لا الہ الا اللہ.